آقا کی شکل میں شیطان ہی سے، جنہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، حدیثیں تو چل رہی، ان کو پتہ ہی نہیں حدیثیں چل رہی، یہ جو لکھی گئی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں حدیثیں نہیں، اس کے بعد جو آقا کلام کریں گے یا کسی پر کرم فرمائیں گے، باتیں کریں گے، کچھ سمجھائیں گے مسائل یا کوئی چیز کہیں گے ایسے کرو ایسے کرو، تو حدیثیں نہیں ہو جائیں گی، حدیثیں ہو جائیں گی۔ یہ کم وقت ہے، عظمت رسول کو کے خلاف ہے۔ قرآن میں جو ان کی عظمت آئی وہ چل حدیث کو ضعیف کہتے ہو یا اس میں بھی کوئی حدیث آتی ہے ان کی عظمت کی، پوری بیان نہیں کرتے، آدھی بیان کرتے آدھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تمہارے مکے میں بھی مکے میں وہابیوں کی حکومت ہے نا، آقا نے ان کو کرم سے رکھا ہوا ہے منحوسوں کو۔ تو کبھی چینل میں مکے کا دکھاتے ہیں نماز کا، اس میں حدیثیں آتی ہیں، بعضی حدیث کو کاٹ دیتے ہیں، آدھی سناتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کم وقت ہے، پوری حدیث نہیں بیان کرتے۔ تو یہ آقا جی نے خود ثواب کا سکھایا ہے، اور ثواب بھی پہنچتا ہے کہ ایسا ہوتا تو آپ اولیاء اللہ کو منع کر دیتے، جن اولیاء اللہ کو زیارتے تھے رابطے تھے کہ نہیں، تو سارے اولیاء بالاتفاق سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، بالاتفاق ہے یا نہیں، سب کرتے ہیں۔ اگر ایسے نہ ہوتا ان کے رابطے تھے نبی کریم سے اولیاء اللہ کے، تو آقا جی ان کو نہیں منع کیا، اب تک ہم کو سکھا دیا، مہربانی فرمائی میرے جیسے شفقت کی کہ 2 رکعتوں کا مجھے سکھایا، یہ پڑھا کرو، اپنے ماں باپ کو ہدیہ کیا کرو، اور یہ کہتے نہیں پڑھتے۔ ان سے دور رہو تو اچھا ہے، ان کی کتاب میں اختلاف کی بھی نہ پڑھا کرو کہ کیا کہتے ہیں، آپ کو وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ ان کی نہ بات سنا کرے نہ کتاب، کہیں پھنس جائیں تو بیٹھے رہے، موقع نکل گئے، اور اختلاف کی کتابیں بھی نہ پڑھا کریں۔ ہاں، خاص کر کے جو عظمت رسول کے خلاف ہیں، تمہارے دل میں شکوک ڈال دیں گے، یہ ثواب پچانا نہیں مانتے اس کو۔ تو اس لیے میں نے کہا مجھے بری لگتی نہیں لگتی ہے یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، کہ مزہ بڑا آتا ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں۔ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ مٹا دینا کہ وہ بھی یہاں آتے نا ٹھیک ہو جائیں گے، مردود فاتحہ درود بھاگ جائیں گے، نہیں، ہم اختلاف کی باتیں نہیں کرتے ہیں، حکمتاً بھاگ جائیں گے۔ اور آقا جی ان چیزوں کو نہیں چاہتے ہیں، چاہے حق ہے، کیونکہ ان کو بھی موقع دو سوچنے کا۔ میں نے کوئی واقعات پہلے بیان کیے تھے کہ لکھا ہوا تھا کہا یہ ہٹا دو، چاہے وہ حق تھا صحیح تھا، کہا یہ ہٹا دو، تاکہ ہر قسم کا آدمی آئے وہ سنے باتیں، سوچے، تاکہ جو عظمت کے خلاف ہیں ان کے چنگل سے نکلے۔ یہ حکمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو ان کا کرم ہے جو مجھے وہ اتنا سکھاتے ہیں، مہربانی ہے نا ان کی، ہر کسی کو اتنا نہیں سکھاتے، یا کتاب سے پڑھے یا مشائخ سے پوچھے یا استخارے کرے۔ تو ہم کو نہ استخاروں کی اتنی ضرورت پڑتی ہے نہ مشائخ سے پوچھنے، کتابوں کی خود کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ کرم ہے ان کا، کرم ہے ان کا، کرم کی انتہا کر دی، جیسے قل اللہ ہزار، یہ انہوں نے سکھایا ہے۔ امام جب محرم ہوتا میں 1000 قل اللہ کہتے نا، طریقہ بتایا، یہ طریقہ آقا جی نے ہم کو سکھایا، تو ہم خود پڑھتے ہیں، جب انہوں نے سکھایا تو کتنی بڑی بات ہے، بس ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا، آقا جی نے خود سکھایا، بھائی خدا کی قسم ہے، تاکہ کیسٹن تک پہنچیں، ظالموں تک، جو لوگوں کو ثواب سے منع کرتے ہیں، نہیں ثواب پہنچتا، ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے ابھی۔ آقا جی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، آقا پہ جھوٹ پہ بولتے آدمی جہنمی ہو جاتا ہے، ظالم کے بچے نہ ہوں، قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، جیسے وہ غلط تفسیر کر کے کہ آقا کی عظمت لوگوں کو دل سے نکال دیکھیے آپ، حضرت آقا جی نے دعا مانگی،
اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو دونوں عمروں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے، ایمان دے دے. یعنی عمر ابن الحشام، ابو جہل، عمر الخطاب، حضرت عمر. آپ نے مانگی دعا، خدا نے قبول کی نہیں کی، آپ کو محبت تھی، آپ نے دعا کی، خدا نے عمر الخطاب کو ایمان دے دیا. اب اس کا سنیں، پتہ نہیں کس حالت میں خدا نے اس کو مارا ہے، اسرار کو. ایک آیت اس کی تفسیر الٹ کر رہا ہے، الٹ بولتا ہے، اور اس کا مفہوم لوگوں کو دے کے آقا کی عظمت نکالتا ہے. اس سے تو لوگوں کے دل میں کہ آقا کی کوئی اہمیت ہے نہیں، آقا جو چاہے اللہ نہیں کرتا. وہ انک لا تہدی من احببت، اس آیت کو پڑھا اس نے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں یا محبت کریں. تو پھر اگر آقا جی نے جو دعا کی دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے، کیوں ہوا؟ اب تو مر گیا نا. تو کوئی پوچھے، اب ان سے پوچھو تاکہ اس کے جو ساتھ تھے یہ سنے، تاکہ اس کی اس بات پر ایمان نہ رکھیں. گمراہ کرتا تھا ان کو، غلط تفسیر. کہتے اگر ایسے کہتے تو پھر کیسے دم نے عمر آقا چاہا ہو گیا؟ وہ جو آیا اس کا اتنا سنگین معاملہ تھا کہ وہ ایک تو کافر آقا کے قتل کے لیے آیا تھا، آقا نے چاہا وہ بھی ہو گیا. تو کیسے تم اس تفسیر ایسی کرتے ہو کہ یہ آیتیں ہیں ان تحرس علی ہداہم، اس میں کلس نے پس اس کی پرانی کیسے دیکھا تو غلط تفسیر کی دوسری. پہنچے ان تک جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، خدا کرے وہ آقا کی بات کی قدر ان کے دل میں اترے اور عظمت ان کے دلوں سے نہ جائے. اس کی وجہ سے یہ جو مرا ہے، اور جو میں نے کہا ہے تحقیق کریں اس کی بات صحیح ہے غلط ہے. آقا جی نے کہا کوئی خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہے، تو دیکھی گئی ہے اس کے لیے. سڑ کے کوئلہ سیاہ ہوا ہے اسرار. یہ جنت جہنم کے درمیان اس کے فیصلے کا روکا ہوا، اس کا فیصلہ کرنا. آگے ایک بات ہے بیچ میں میری آتی ہے، وہ میں نے چھوڑ دی ہے کہ میرے غصے نے بھی اس کو تکلیف پہنچائی ہے. میں نے آقا کے لیے غصہ کیا نا، اپنے لیے نہیں کیا. میرے غصے نے بھی اس کو تکلیف پہنچائی ہے. وہ بھی آقا نے کہا ہے ایسا کچھ کہ تمہارا غصہ بھی اس پر ہے. اللہ آقا کی محبت میں جو ان کی عظمت کو کم کرے، غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو مجھے غصہ بھی ہے، دعا نہیں نکلتی اس کے. آقا کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں کم کرتا تھا. کبھی اس نے اچھا وہ تو کرتا، میں پوچھا کہتا نہیں کرتا تھا. میں کہ میلاد نہیں کہ آقا جی نے خود حسان ابن ثابت سے کہا میری تعریف کرو، ممبر پر تعریف کی اور آقا دعا دیتے تھے. یہ سنت رسول ہے، آقا نے کیوں نہیں کرتا تھا؟ جو اسرار کے پاس ہیں ادھر ادھر ہے، ان کو کرنا چاہیے کبھی کبھی، خدا توفیق دے. اور جو ہمارے طریقے کے ہیں وہ قیام نہ کریں اس میں. اگر کہیں بیٹھے ہوں کوئی قیام کریں، ان کے ساتھ قیام کریں وہ، تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو. ہمارے مشائخ قیام کرتے تھے، جب میلاد شریف پڑھتے تھے قیام کرتے تھے، قیام کرتے تھے. لیکن مجھے آقا نے کہا اب قیام منع کیا، تو میں مشائخ کے پیچھے چلوں یا آقا کے پیچھے چلوں؟ ہاں اب ہم نہیں کرتے اس لیے، ورنہ ہم بھی چاہتے تھے کریں، لیکن منع کیا. ایسے ٹھیک ہے، ان کے ایسے ٹھیک ہے ویسے ٹھیک ہے. یا مشائخ کے اپنے پیچھے جاؤں یا آقا کی بات مانو؟ ہاں تو اس وجہ ہم نہیں کرتے. ہاں کہیں ہو اختلاف پیدا ہو، اتفاق کہ میلاد شریف میں چلے گئے، اگر وہ کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اپنے طور سے گھر میں کریں یا کہیں کریں، کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو روک دیا گیا ہے. حکمت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی. پہلے میں کرتا تھا مدینے میں بھائیوں کے ساتھ، خود بھی کرتا تھا، روکا نہیں، کرتا تھا. لیکن اتنا اس میں شفقت فرمائی تھی کہ اتنا تھکا نہ کرو، یعنی کھڑے ہوتے ہو زیادہ تھکا نہ کرو. یہ شفقت میرے پہ فرمائی تھی. لیکن اب ان کی کوئی حکمت ہے، کہا ایسے ٹھیک ہے، مفہوم کا نام کا تو اب میں نہیں کرتا. اس لیے ایک دفعہ اتفاق ہوا کراچی میں، وہ قیام کرتے تھے. جب قیام کا وقت آتا تھا عصر کو میلاد ہوتا تھا،
میں گھر میں کسی بہانے سے نکل جاتا تھا. میں کہا میں قیام نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ اختلاف کریں گے، اور میں ان کو کیسے بتاؤں آقا جی اس چیز کو اب منع کر دیا. ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اس لائق نہیں تھے کہ ان کو ایسی باتیں بتائی جائیں. تو اب یہ باتیں میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ان کی طرف سے گنجائش دیکھتا ہوں، اور بھی بڑی گنجائشیں دے دی ہیں، اور بھی گنجائشیں دی ہیں. آقا بلائے، نماز پڑھ رہا تھا دیر سے، آقا جی نے کیا کہا کہ نماز توڑ دینی تھی جب میں نے بلایا تھا، سنایا تھا نا. ہاں، تو وہ میں انشاءاللہ اس میں احتیاط کروں گا. تو مجھے 1 سے 3 تک اجازت دی، کہا تم بھی بلاؤ تو نماز توڑ دے. اللہ، میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن میں روک دیا. 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں، بس کرو 1 دفعہ. کہ تم بھی اپنے کسی مرید کو اگر بلاؤ نماز میں، نماز توڑ کے آئے تمہارے پاس. لیکن حکم نہیں کہا یہ نہیں کر سکتے، اگر کرو تو کرو، لیکن 3 دفعہ بس. 1 دفعہ 2 دفعہ. اب یہ سنے گا نا مخالف، یہ کیسے، یہ کیا ہے. جو بات وہ کہہ دے اور پکی ہو، ہمیں آقا جی کے کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ہاں ہم ایسے ہیں بالکل. غزی بات آ جائے ساری دنیا ایک طرف، حضرت اعظم سیدنا محمد ایک طرف، پھر نہیں سوچ کوئی کہے گا نہیں کہے گا، بڑھ جائے گا. انہوں نے کہا جیسے کچھ اور بھی کہا ہے. تو کسی سے کہا تمہارے پیر بھائی، کہا میں نے کہا ہوا اس کو ڈرتا ہے، کہتا نہیں ہے. جیسے اس کو 3 دفعہ 3 دن تک خواب میں آتے رہے تمہارے بھائی طاہر کو، کس کو کہو ڈٹ کے کہے مجھے آقا نے بٹھایا. 3 دن تک وہ خواب میں متواضع. تو کتنی نعمت ہے ہمارے سلسلے میں ان کا اتنا دخل ہے. جی تو کہو جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہل. جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہل. جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم ما هو اہل. اجازت، تھک گیا ہوں، بڑی ہمت میں آ ہی نہیں سک رہا تھا، سوچ رہا تھا، لیکن ہمت کر کے آ گیا. ہماری آپ کی ان کی محبت میں خوشی ان کی منائی ہے، خدا قبول کرے.